أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن حکیم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اسی معنی میں اس سورت کا نام ہے فاتحہ. فتح یفتح کہتے ہیں کھولنا، کھولنے والی شے فاتحہ. دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، جس سے کہ قرآن کھلتا ہے، قرآن کا آغاز ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی سورت ہے جو یہ گروپ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو پہلا گروپ ہے اس میں جو مکی صورت ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی صورت ہے سورہ فاتحہ، اور پھر 4 نہایت طویل مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. لیکن یہ اپنی جگہ پر چھوٹی سی ہونے کے باوجود اس کی شان جو بیان ہوئی ہے خود قرآن مجید میں سورہ حجر کی ایک آیت میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اور اس کے بارے میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ اس آیت سے مراد جو ہے وہ یہی سورہ فاتحہ ہے. اے محمد، ہم نے آپ کو 7 عطا کی ہیں دہرائی جانے والیاں، کیونکہ یہ 7 آیات ہیں کہ جو ہر نماز کی رکعت کے اندر ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے. یہ گویا کہ مسلمان کا وظیفہ ہے. ہم خواہ کوئی دوسرے قسم کے وظائف کی تلاش میں رہتے ہیں، وظیفہ تو یہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. جو روزانہ آپ سمجھیے کہ ایک مسلمان جو نماز کا پابند ہے کم سے کم 25-30 مرتبہ تو اس سورہ مبارکہ کو وہ پڑھتا ہے پورے ہر روز. اس حوالے سے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. یہ قرآن عظیم ہے، اپنی جگہ پر مکمل قرآن ہے. اسی لیے اس کا نام ام القرآن بھی ہے، اساس القرآن بھی ہے. یہ اس اعتبار سے اس کے بے شمار نام ہیں. یہ سورہ کافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے. بہرحال اس سورہ مبارکہ کی 7 آیتیں ہیں. ہماری نماز کا یہ جزو لازم ہے. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حدیث قدسی میں خود اللہ تعالیٰ نے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے یہ حدیث قدسی، اور صحیح مسلم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. میں نے نماز کو، صلاۃ کو، یعنی اس سورہ مبارکہ کو، یہی الصلاۃ ہے در حقیقت، اور یہ ہماری نماز کا جزو لازم ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی قرات نہیں کرتا، اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے. تو اللہ فرماتا کہ میں نے اسے اپنے اور اپنے بندے کے مابین 2 برابر حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. فنصفہ لی، اس سورت کا نصف میرے لیے ہے، وَنِصْفُهُ لِعَبْدِي، اور اس کا نصف آخر جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے ہے، میں نے اسے عطا کیا جو اس نے مانگا. اس کی پھر تشریح کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے اس کا رواں ترجمہ کر لیجئے. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ایک لفظ میں جو بھی امکانات ہیں میں ان سب کو دہراتا چلا جاؤں گا. الحمدللہ رب العالمین. کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، آقا ہے، مالک ہے. الرحمن الرحیم، رحمان ہے کہ اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے، اور رحیم ہے کہ اس کی رحمت میں دوام ہے، تسلسل ہے. مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک اور مختار مطلق ہے. وہ دن جب کہ فیصلے ہوں گے کہ کون کامیاب ہوا، کون ناکام. ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اس دن کا مختار مطلق لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار مالک یوم الدین.
اب یہ 3 آیتیں جو ہے نوٹ کیجئے، اس میں اللہ کی ثنا ہے، حمد ہے، تمجید ہے۔ لہذا اس حدیث میں جو میں جس کا ذکر ابھی کر رہا تھا آتا ہے، حضور نے فرمایا اذا یقول العبد الحمد للہ رب العالمین، یقول اللہ تعالی، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا يَقُولُ الرحمن الرحیم، یقول اللہ، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی کا اقرار کیا۔ یہ تینوں چیزیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ 3 آیات مل کر عربی گرامر کی روح سے ایک جملہ بنتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آیتیں 3 ہیں، جملہ ایک ہے۔ اب اگلا جملہ جو ہے اور چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ اب یہ معاہدہ ہے، جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے۔ اب یہ کووننٹ ہے، یہ ایک معاہدہ ہے، یہ ایک میثاق ہے۔ بندہ اپنے پروردگار سے عہد کر رہا ہے تیری ہی بندگی کروں گا، اور اسی سے چاہتا ہے کہ تو مدد کر، اس لیے کہ تیری بندگی کرنے کا فیصلہ کر لینا آسان ہے، بالفعل بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا آسان نہیں ہے۔ چمی گویم مسلمانم میں لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، لہذا میرا سہارا اگر ہے تو صرف یہ کہ تو خود مدد فرمائے۔ اس کو فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت کو 2 جملوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی 3 آیتیں ایک جملہ بنتی ہیں، چوتھی آیت 2 جملوں پر مشتمل ہے۔ ایاک نعبد مکمل جملہ ہے، و ایاک نستعین پھر مکمل جملہ ہے۔ یہ واو یوں سمجھ لیجئے کہ ترازو کی وہ مٹھ ہے کہ جس کو کہ پکڑا ہوا ہے کسی انسان نے، اور یہی سے یہ سورت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک پلڑا جو ہے داہنی طرف ہے، اس کی 3 آیتیں وہ 3 ڈوریاں ہیں جس سے کہ پلڑا بندھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ ایاک نعبد منطقی نتیجہ ہے اس کا، جب کل ثنا کل تعریف کا مستحق اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہی ہے جزا و سزا کے دن کا مالک مطلق، تو منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ ایاک نعبد۔ اب دوسرا حصہ جو شروع ہوا، اسی ترازو کی اس ڈنڈی کا دوسرا جو حصہ ہے وہ شروع ہو رہا ایاک نستعین سے، تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور وہ مدد کیا ہے؟ اگلی 3 آیتیں پھر ایک جملہ بنتی ہیں، اور اس میں اس کی وضاحت ہے کہ ہمیں وہ کون سی مدد چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ مدد یہ ہے کہ پروردگار ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی۔ قدم قدم پر زندگی میں ایسے مقامات آ جاتے ہیں کہ انسان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں۔ پروردگار تیری ہدایت ہوگی تو میں صحیح رخ پر جاؤں گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ غلط رخ پر پڑ جاؤں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک قدم جو ہے غلط رخ پر پڑ گیا تو خشت اول چونی ہے بیمار کچھ کج تاثریا میر امر دیوار کچھ۔ اور انسانی تمدن میں انسان کا جو نظام اجتماعی ہے اس میں تو بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جن کا حل واقعتاً سوائے اللہ کے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور فرائض کا کیا توازن ہو، کون کرے گا؟ مرد سوچے گا تو اپنی مصلحتوں کو دیکھے گا، عورت سوچے گی تو اپنی مصلحتوں کو دیکھے گی، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ دونوں کا خالق اور مالک ہے وہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ اس کی مصلحت کس میں ہے اور اس کی مصلحت کس میں ہے۔ لہذا تمدن کے جتنے بھی پیچیدہ مسائل ہیں اس میں تو لازماً انسان کو بالکل گھٹنے ٹیک کر جو ہے اللہ کے سامنے درخواست کرنی پڑتی ہے کہ تو ہی وہ سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس صراط المستقیم کی وضاحت ہے اگلی 2 آیتوں میں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور سورہ نساء میں اس کی وضاحت آئی ہے، یہ 4 گروہ ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ٹاپ پر ہے انبیاء کرام، پھر صدیقین اعظام، پھر شہداء کرام، پھر عام مومنین صالحین۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے۔
تو ایک تو اہدنا الصراط المستقیم کا مثبت وضاحت آ گئی، صراط الذین انعمت علیہم، اور ایک منفی وضاحت آ گئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ تو ان پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ بھٹکے ہوئے ضالین وہ ہے کہ جو کسی شرارت نفس کی وجہ سے نہیں، مغالطے کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں، وہ ہے گمراہ بھٹکے ہوئے، اور مغضوب علیہم وہ ہے جو جان بوجھ کر حق کو پہچانتے ہوئے اسے رد کرتے ہیں، اسے ترک کرتے ہیں، اور اپنی شرارت نفس کی وجہ سے غلط راستے پر جاتے ہیں، وہ ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن کی سب سے بڑی مثال تاریخ میں یہود ہے، اور جو لوگ بھٹک گئے، اور وہ بھٹکوں ہوئے میں نصارہ ہیں کہ جو حضرت مسیح کی محبت میں ان کا غلو اتنا ہو گیا کہ حضرت مسیح کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یہ ہے بھٹکے ہوئے لوگ، اس میں شرارت نفس نہیں تھی، انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی، تو رہبانیت بھی کسی شرارت نفس کے تحت ایجاد نہیں ہوتی، مشقتیں تپسیائیں کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن وہ غلط راستے سے، اعتدال کے راستے سے منحرف ہو گئے، وہ ہے کہ جو گمراہ ہوئے، اور یہ ہے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ان دونوں سے بھی گویا کہ تذکرہ ہو گیا کہ اللہ ہمیں بچا۔ یہ ہے سورہ مبارکہ۔